چلے بھائی علماء کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد۔ چلے بات چل رہی تھی نکات کے سلسلے میں، ایک نقطہ جو ادب کے سلسلے میں تھا، ٹھیک اس سے آشنا ہو چکے ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ قابل توجہ بات، بلند کردن صدا در کنار قبر پیغمبر۔ بات یہ چل رہی تھی کہ محضر پیغمبر میں اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے اس حکم کا تعلق حیات پیغمبر سے۔ جب نبی کریم زندہ ہوں، باحیات تھے، تو اس وقت اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب تم میرے نبی کے سامنے جاؤ تو اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند مت کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکم بعد از حیات بھی باقی ہے؟ روضہ رسول پہ اگر کوئی جائے اور وہاں جانے کے بعد اس حکم کے خلاف آواز بلند کرے تو کیا وہ بھی نہیں الہی کے خلاف عمل کر رہا ہے، دستور قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے یا نہیں؟ وہ حکم محدود تھا، مربوط تھا حیات پیغمبر سے، اب وہ حکم ختم ہو گیا۔ وہ حیات پیغمبر کے بعد جو جنجال کرنا ہو، جو آواز بلند کرنی ہو، آپ جائیے روضہ رسول پہ بلند کیجیے، کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ایسا ہے۔ کہنے کی یہ بات حقیقت ہے کہ حکم کا تعلق حیات پیغمبر سے تھا، نہیں جو کی گئی تھی آواز بلند کرنے، اس کا تعلق، اس کا رابطہ حیات پیغمبر سے تھا۔ کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہے نا؟ نبی کی آواز سے اپنی آواز کب تک ہوتی ہے؟ جب زندہ ہوتا ہے۔ اب آواز پیغمبر ہی نہیں ہے تو لا ترفعوا اصواتکم کا مصداق کہاں سے تم طے کرو گے؟ اس کے مقابلے میں صوت پیغمبر ہوتی تو پیمانہ تھا صوت پیغمبر کہ ہماری آواز پیغمبر سے بلندتر ہے یا کمتر ہے۔ اب تو آواز پیغمبر ہی نہیں ہے، کس معیار اور کس پیمانے کی بنیاد پر آپ میری آواز کو کیا ہے لا ترفعوا کے ضمن میں لائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، اس کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ آیت میں لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو آواز پیغمبر سے برتر اور بلندتر نہ کرو، یہ نہیں، حیات پیغمبر اور زندگی پیغمبر سے مربوط تھی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیات پیغمبر کے بعد آج جبکہ اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں سو رہے ہیں، کیا وہ نہیں حیات کے بعد ممات کی صورت میں بھی باقی ہے یا نہیں؟ کہ یقیناً مسئلہ جو ہے اس کا نہیں ہے آواز پر آواز بلند کرنے کا، حکم کا تعلق کیا ہے مولانا؟ بے ادبی نہیں، یہ تو ایک مصداق تھا آواز بھائی، کیا ہے ہر وہ عمل، جیسا کہ کل بیان کیا تھا کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام کہ جو بے احترامی اور بے ادبی سمجھی جائے محضر پیغمبر میں صحیح نہیں۔ بالغائے خصوصیت کیا تھا، کہا تھا کہ اگرچہ خصوصیت کے ساتھ لا ترفعوا اور لا تجہروا کہا گیا ہے، لیکن بے ادبی صرف انہی میں محدود اور منحصر نہیں ہے، یا حکم صرف اور صرف لا ترفعوا اور لا تجہروا میں محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز کہ جو بے احترامی اور بے ادبی تلقی کی جائے، سمجھی جائے، وہ محضر پیغمبر میں حرام ہے، اس سے نہیں کی گئی۔ تو بالکل بے عین ہی ایسے ہی کہ جس طریقے سے
حیات پیغمبر میں آواز پیغمبر پر اپنی آواز کو بلند کرنا ممنوع تھا اور حرام تھا. بعد از حیات پیغمبر کوئی ایسا عمل کہ جس عمل سے کیا ہے شان پیغمبر میں گستاخی ہو، ایسا عمل کہ جو بے ادبی اور بے احترامی کہا جائے، یقینی طور پر کیا ہے مولانا وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، حرام رہے گا. یعنی الغاء خصوصیت کو آپ ملغا کر دیجئے. لا ترفعوا لا تجہروا چھوڑیے، ہے نا. لا ترفعوا اور لا تجہروا میں حکم کو محدود مت کیجئے، ان دونوں کو الغاء خصوصیت لا ترفعوا اور لا تجہروا کو آپ ہٹا دیجئے. کہیں کہ لا تؤدبوا، بے ادبی مت کرو. مثلا میں ایسے کر رہا ہوں، عربی غلط بھی ہو سکتی ہے ہے نا. بے ادبی مت کرو. ہاں علیکم السلام رحمۃ اللہ. بے احترامی مت کرو. آپ وہ اب بے ادبی بے احترامی کا مصداق جو چیز ہو، چاہے وہ آواز ہو، چاہے نام پکارنا ہو، چاہے کہ اور دوسری طریقے کو سب شامل ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعی از علماء و مفسران گفتے اند، پہلے یہ ہیڈنگ ہے، بلند کردن صدا در کنار قبر پیغمبر، قبر پیغمبر کے سامنے آواز بلند کرنے کا کیا حکم ہے. حیات پیغمبر میں تو دیکھا آپ نے کہ نہیں کی گئی ہے، ممنوع ہے اور حرام ہے. اب قبر پیغمبر کے سامنے آواز بلند کرنے کا کیا حکم ہے. کہنے جمعی از علماء مفسران گفتے اند، کہنے کی مفسرین اور علماء کی ایک جماعت اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ آیات مورد بحث، جو آیات ہیں جن سے ہم بحث کر رہے ہیں، ہمون گونے کی از بلند کردن صدا نزد پیغمبر در زمان حیات اشمان می گنا، جس طریقے سے آواز کو حیات پیغمبر میں نبی کے سامنے آواز کو بلند کرنے سے منع کرتی ہے، آیت بعین ہی اسی طریقے سے بعد از وفات اشرا نیز شامل میں شبہ، وفات کے بعد بھی حکم کیا ہے شامل ہے اس کو. یعنی اگر قبر پیغمبر کے سامنے آپ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں تو یہ عمل ویسے ہی حرام ہے جیسے زندگی میں آواز بلند کرنا حرام، کوئی فرق نہیں. یعنی لا ترفعوا اصواتکم کا تعلق حیات و ممات سے نہیں ہے، آواز سے ہے. چاہے آواز در حین حیات بلند کرو یا بعد از حیات بلند کرو. سمجھ رہے؟ یہ علماء کی جان. بات کہتے ہیں اگر منظور انہا شمول عبارت آئے کہہ رہی کہ اگر ان علماء اور ان مفسرین کا ہدف اور مقصد یا ان کے منظور نظر خود آیت کی عبارت کی شمولیت ہے کہ آیت اس حکم کو شامل ہے، تو ظاہر آیا مخصوص زمان حیات رسول اللہ، تو ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر آیت کیا ہے حیات پیغمبر سے مخصوص ہے. آیت کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ظاہر آیت کو جب آپ دیکھیں گے تو ظاہر آیت سے کیا ہے حیات پیغمبر میں اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہیں کیا جا سکتا. زیرا می گوید، کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے، صدائے قدرہ برتر صدائے اون کنی، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرو. وَإِن در حال اس کی پیغمبر حیات جسمانی داشتے باشد، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کے نبی جسمانی حیات رکھتے ہوں. جب جسمانی حیات رکھتے ہیں یعنی جب تک باحیات ہیں، آپ اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہیں. یہ آیت کہہ رہی ہے. تو ظاہر آیت سے وہ علماء اور مفسرین کی ایک جماعت نے جو کہا ہے کہ قبر پیغمبر کے پاس بھی آواز بلند نہیں کی جا سکتی، تو ظاہر آیت سے کیا ہے یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی. ظاہر آیت میں اس چیز کی دلیل نہیں ہے، ظاہر آیت اس حکم کو شامل نہیں ہے.
ہاں بھلے اگر منظور منع تو فلسفہ حکم است، ہاں اگر یہ کہا جائے کہ علماء اور مفسرین نے جو یہ کہا ہے کہ قبر پیغمبر کے پاس آواز بلند کرنا بھی کیا ہے ویسے ہی ہے جیسے زندگی میں اور حیات میں، اگر ان کے منظور نظر منعت حکم اور فلسفہ حکم ہے، حکم کا فلسفہ کیا ہے؟ بے ادبی بے احترامی، ٹھیک، تو منعت حکم کی بنیاد پر ہم ان کے قول کو تسلیم کریں گے، ہم ان کی بات کو مانیں گے، لیکن اگر ظاہر آیت سے آپ اس چیز کو ثابت کرنا چاہیں گے تو ظاہر آیت سے ممکن نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں۔ بات سمجھ لیں کیا ہے؟ بحث ہے، دیکھیں بحث یہ کی گئی ہے کہ ابھی تک جو کچھ آپ نے پڑھا تھا اس کا تعلق حیات پیغمبر سے تھا، حیات پیغمبر میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ جب تک اللہ کے نبی زندہ اور باحیات تھے آپ ان کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، حرام تھا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکم مرنے کے بعد بھی لاگو ہوگا؟ قبر پیغمبر کے پاس آواز بلند کرنا کیسا ہے؟ بعد از حیات یہ سوال ہے، بعد از حیات قبر پیغمبر کے پاس آواز اونچی کرنے کا کیا حکم ہے؟ دو، یہ پہلا گروپ علماء اور مفسرین کا کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، کیا آپ کا یہ حرام ہے سیدھے سیدھے۔ اب سوال دوسرا پیدا ہوگا کہ جن لوگوں نے حرام قرار دیا ہے یہ حرمت کی دلیل کہاں سے لائے ہیں لوگ؟ تو حرمت کی دلیل اسی آیت سے، جس آیت سے ہم نے حیات میں حرام قرار دیا تھا، یہ تو آپ نہیں ثابت کر سکتے، آیت میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں، کیونکہ وہاں آیت میں یہ کہا گیا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آیت سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی حیات جسمانی رکھتے ہیں تو آپ اپنی آواز کو ان کی آواز سے، اپنی آواز کو ان کی آواز سے، یعنی ان کی آواز بھی ہونی چاہیے، اور آواز حیات جسمانی کی محتاج ہے۔ کیا ہے؟ آواز حیات جسمانی کی محتاج ہے، لہذا اللہ کے نبی اگر زندہ ہیں تو آواز بھی ہے، لہذا اب آپ اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے۔ تو آیت جو ہے حیات پیغمبر میں آواز بلند کرنے کو حرام قرار دیتی ہے، بعد از ممات پر آیت دلالت نہیں کرتی ہے۔ آپ اسی آیت سے بعد از حیات مرنے کے بعد قبر پیغمبر کے پاس بھی آواز کا بلند کرنا حرام ہو، یہ آیت سے ثابت نہیں کر سکتے، ظاہر آیت سے حرمت ثابت نہیں کر سکتے ظاہر آیت سے۔ ہاں البتہ آپ اگر فلسفہ حکم لیتے ہیں، فلسفہ حکم کی طرف توجہ کر کے آپ یہ حکم لگاتے ہیں، بالکل ہم بھی قبول کرتے ہیں اس کو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے حرمت کا فتویٰ دیا ہے انہوں نے حرمت کے فتوے میں دلیل کس چیز کو بنایا ہے؟ ظاہر آیت کو بنایا ہے یا فلسفہ حکم کو بنایا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ظاہر آیت کو دلیل بنایا ہے تو غلط ہے، ظاہر آیت میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ظاہر آیت حیات کو بتا رہی ہے اور یہ مواد کے بعد تو حکم دے رہی ہے، حیات کے بعد کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر، آیت کے اندر ہے نا۔ تو لہذا ظاہر آیت سے یہ حکم ثابت نہیں ہوگا، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ آتے ہیں منعت اور فلسفہ حکم کو، فلسفہ حکم کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے کہا کہ اپنی آواز اونچی مت کرو؟ کیونکہ آواز کا بلند کرنا بے ادبی ہے، اور بے ادبی حرام ہے، اور بے ادبی شان پیغمبر میں
چاہے زندگی میں ہو چاہے حکم حرمت اپنی جگہ باقی ہے، اس کا تعلق حیات اور ممات سے. بات سمجھ میں آئی مولانا کہ نہیں؟ ایک بار اور دہراتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قبر پیغمبر کے پاس آواز بلند کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے حرمت کی دلیل کہاں سے لی ہے؟ کہاں سے یہ نتیجہ نکالا ہے؟ کہاں سے یہ حکم اور فتویٰ اس کا کہاں سے استخراج کیا ہے؟ یہ کہاں سے اجتہاد کیا ہے انہوں نے؟ کیا دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، اس میں دو چیزیں ہیں. ظاہر آیت ہے، کیا ہے؟ ظاہر آیت ہے یا منع تو فلسفے. ظاہر آیت سے یہ چیز ثابت نہیں ثابت ہو سکتی، ثابت نہیں، کیونکہ ظاہر آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو، اور آیت کا یہ کہنا اس بات کو بتاتا ہے کہ اس کے لیے حیات جسمانی کا ہونا ضروری ہے. لہذا جب تک حیات جسمانی ہے اس وقت تک حکم ہے، ٹھیک. حیات کے بعد یہ حکم لاگو نہیں ہوگا. لیکن اگر منع تو فلسفے حکم کو لیا جائے. اللہ نے اگرچہ بات کی ہے آواز کی، لیکن فلسفے حکم صرف آواز نہیں ہے. یوں کہا جائے کہ حکم محدود اور مخصوص آواز نہیں ہے. فلسفہ حکم اصل ہے احترام اور ادب، بے احترامی اور بے ادبی. تو اب بے احترامی بے ادبی آواز سے ہو، غیر آواز سے ہو، زندگی میں ہو، بعد از زندگی ہو، سب کو شامل ہو جائے گا. تو منع تو فلسفہ حکم کی طرف جب توجہ دیں گے اور اگر اس کو منظور نظر رکھتے ہیں تو یقیناً یہ بعد از ممات والا جو حرمت والا فتویٰ ہے وہ صحیح اس کی دلیل. جناب اس سے زیادہ تو بذاتے ہی پائیں گے. ٹھیک با دیکھو، بھلے اگر منظور منع تو فلسفہ حکم، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے کہ قبر پیغمبر کے پاس بھی آواز بلند کرنا حرام ہے، اسے نہیں کیا گیا ہے، تو اگر ان کے مد نظر کیا ہے منع تو فلسفہ حکم ہے، ادھر ان گونے موارد روشن ہے کہ اس طریقے کے موارد میں، اس طریقے کے مقامات پر، جگہوں پر یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے. وَأَهْلِ عُرْفِ إِلْغَائِ خصوصیت میکنن، اور جو اہل عرف ہیں یعنی عوام الناس اس طریقے کی جگہوں پر الغاء خصوصیت کرتے ہیں. الغاء خصوصیت یعنی خصوصیت کو باطل کر دیتے ہیں، حکم کو باقی رکھتے ہیں. لہذا لا ترفعوا میں اصواتکم میں، لا ترفعوا اصواتکم میں کیا رہے گا؟ لا ترفعوا تو رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اصواتکم ختم ہو جائے گا، حکم رہے گا، فلسفہ حکم رہے گا، لیکن حکم جس چیز سے خاص تھا اس خاص چیز کو ہٹا لیا جائے گا. خصوصیت کو ہٹا لیا جائے گا اور حکم کو عام بنا دیا جائے گا. لہذا اب ہر وہ چیز کہ جس سے بے احترامی ہو، ہر وہ چیز جس سے شان پیغمبر میں بے ادبی ہو، وہ کیا رہے گی مولانا؟ حرام ہوگی، اسے نہیں کیا گیا. حکم کو تعمیم عام کر دیا جائے گا. خاص تھا پہلے حکم مولانا، حکم مصداق کے اعتبار سے خاص تھا، لیکن خصوصیت کو جب ختم کر دیا تو اب حکم کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا. لہذا تعمیم مذکور بعید میں نظر نہ بھی رسد. اگر ہم کیا ہے حکم مذکور کو تعمیم دیتے ہیں تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. وہ حیات پیغمبر چاہے ممات پیغمبر دونوں کو شامل ہے. بے ادبی اور بے احترامی زندگی میں بھی حرام ہے اور بعد از حیات بھی حرام ہے.
چل زیرا مسلم اسہدہ درنجہ رعایت ادب و احترام نسبت ساتھ اس سے پیغمبر ہے. اس کرے کہ یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ آیت میں مشیت کا ہدف اور مقصد یہاں پر شان پیغمبر میں احترام اور ادب کی رعایت ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی شان میں بے ادبی اور بے احترامی نہ کی جائے. بنا بری ہر گاہ بلند کردن صدا در کنارے قبر پیغمبر نوعی حد کو بے احترامی باشد. لہذا اب جب بھی قبر پیغمبر کے سامنے آواز بلند کی جائے گی، اگر آواز کا بلند کرنا کیا ہے کسی بھی طرح کی حد کے حرمت اور بے احترامی شمار ہوگی تو بدون شک جائز نیست. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عمل جائز نہیں ہوگا مگر ان کے بصورت اذان، نماز یا تلاوت قرآن یا اراد خطاب و امثال ان مدباسل. ہاں یہ جو شرعی کام ہے، دینی کام ہے، عبادی امور ہے، سمجھ رہے ہیں، اذان کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، مجلس پڑھنی ہے وہاں پہ قبر سے، اس میں آواز بلند کرو تو یہ استثناء ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَإِلَّا ہر طریقے کی آواز کا بلند کرنا کی جس سے بے احترامی ہو کیا ہے وہ جائز نہیں ہوگی. چلے در حدیثی در اصول کافی از امام باقر دربار ماجرائے وفات امام حسن مصطفیٰ و ممانعتی کے اسوء عائشہ در زمین دفن عن حضرت در جوار پیغمبر بے عمل آمد و سرسداہائی کی بلند شد می خانی. اب یہ ایک کی جو ہے دلیل روائی پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یعنی قبر پیغمبر کے پاس آواز کا بلند کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. آیت سے بھی یہ بات ثابت ہے. کب؟ جب آیت کو ہم جو ہے فلسفہ حکم کی نگاہ سے دیکھیں گے. ٹھیک، روایت بھی لا دیتے ہیں تاکہ بات کی تصدیق ہو جائے اور پختہ ہو جائے ہماری بات. کہنے کہ اصول کافی میں 5ویں امام سے حدیث موجود ہے کہ جب دوسرے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور جب آپ کا تابوت، آپ کا جنازہ کیا ہے روضہ پیغمبر کی جانب لے جایا گیا اور ہمسر پیغمبر عائشہ کی طرف سے کیا ہے جب روکنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت ایک ہنگامہ برپا ہوا، آوازیں بلند ہوئی. تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کیوں آخر امام نے فرمایا؟ تیسرے امام نے فرمایا یہاں قبر پیغمبر ہے، یہاں تم لوگ آوازیں بلند کرو، اللہ نے منع کیا ہے. امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعد از موت قبر پیغمبر کے سامنے بھی آواز بلند کرنا صحیح نہیں ہے، بے ادبی بے احترامی ہے. اگر آواز کا بلند کرنا قبر پیغمبر کے پاس بے ادبی بے احترامی نہ ہوتی، اگر حرام نہ ہوتا، امام حسین علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کر کے نہ کرتے اور لوگوں کو مثلا خاموش کرنے کی کوشش نہ کرتے، کچھ اور کہتے. اس آیت کے پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم لوگ حرام کے مرتکب ہو رہے ہو، قبر پیغمبر کے سامنے آواز بلند کر رہے ہو. در حدیثی در اصول کافی، اصول کافی میں ایک حدیث میں از امام باقر جو 5ویں امام سے ہے دربار ماجرائے وفات امام حسن مصطفیٰ، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی وفات اور شہادت کے حادثے کے سلسلے میں وہ ممانعتی کے اسوء عائشہ در زمین دفن عن حضرت در جوار پیغمبر بے عمل آمد. جوار پیغمبر میں حضرت کے دفن ہونے کے سلسلے میں عائشہ کی طرف سے جو رکاوٹیں عمل میں آئیں وہ سرسداہائی کی بلند شد اور جو وہاں پر آوازیں بلند ہوئی می خانی. ہم اس حدیث میں پڑھتے ہیں کیا کہ امام حسین بے آئے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی استدلال فرمود. تیسرے امام نے اس موقع پر جب لوگ قبر پیغمبر کے پاس آوازیں بلند کر رہے تھے
تو امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کے ذریعے سے استدلال کیا، بعض رسول خدا ان جملے کا نقل کر، آیت بھی پڑھی اور آیت کے بعد پھر تیسرے امام نے نبی کریم کے حوالے سے یہ جملہ نقل کیا، ان اللہ حرم من المؤمنین امواتا ما حرم منهم احیاء۔ اللہ نے ایک مومن کے سلسلے میں جو چیز زندگی میں حرام کی ہے وہ زندگی کے بعد، مرنے کے بعد مومن کی غیبت زندگی میں جائز نہیں، مرنے کے بعد جائز ہو جائے گی۔ مومن کی عیب جوئی زندگی اور حیات میں نہیں ہے، مومن کی بے حرمتی، بے ادبی حیات میں جائز نہیں، مرنے کے بعد جائز نہیں۔ پھر ایک مومن کے حق میں جب ایسا ہے کہ جو چیز، جو حکم اس کی حیات میں، اس کی زندگی میں اس کے لیے ہے، مرنے کے بعد بھی وہ حکم باقی ہے، پھر اللہ کے نبی کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ تو امام نے یہ جملہ ان اللہ حرم من المؤمنین امواتا ما حرم منهم احیاء، خداوند آنچرا از مومنان در حال حیات تحریم کرتے، خداوند متعال نے جو کچھ مومنین کے سلسلے میں ان کی حیات میں حرام قرار دیا ہے، در حال ممات شان نیز تحریم کر دیا، مرنے کے بعد بھی ان چیزوں کو اللہ نے، زندگی میں بے احترامی حرام ہے، جب تک باحیات ہے مومن کی حد حرمت کیا ہے مولانا؟ حرام ہے، مرنے کے بعد بھی حد حرمت۔ ان حدیث گواہ ہے دیگری بر عمومیت مفہوم آئے ایسے، خودے یہ حدیث آیت کے مفہوم کی عمومیت پر دوسری دلیل ہے کہ آیت خاص نہیں ہے، آیت کیا ہے؟ آیت کا حکم عام ہے، کسی بھی طریقے کی بے احترامی ہو، وہ تو نمونے کے طور پر آواز اور پکارنی بیان کیا گیا ہے، بلا کیا ہے؟ فلسفہ حکم یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نبی کی بے ادبی نہ کی جائے، بے احترامی نہ کی جائے۔ بے ادبی اور بے احترام کے دو نمونے پیش کیے ہیں، اب وہ حکم انہی دو نمونوں میں محدود نہیں ہے۔ جس چیز سے بے ادبی اور بے احترامی ہوگی اور جب ہوگی، چاہے زندگی ہو چاہے، چلے اب یہ تیسرا نقطہ رہ جائے گا، انضباط اسلامی در ہمیں چیز و ہمیں جا، اسلامی نظم و ضبط تمام چیزوں میں اور تمام مراحل اور تمام اوقات میں۔ چلے یہ بات تھوڑا سخت ہے، کل انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو۔